السلام علیکم آپ سب کو۔ امید ہے کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں سید زید نقوی اور آج میں بات کروں گا بلیسڈ فرائیڈے کے اوپر، جو کہ ہم نے ایک شروع کیا ہے میں نے، اور ہر ہفتے ہم ایک حدیث شیئر کریں گے۔ اب ہم حدیث نمبر 2 شیئر کریں گے آج۔ آپ سب سے اس کی تفسیر اور وہ حدیث کیا ہے وہ بتائیں گے آپ کو۔ چھوٹی سی حدیث ہے، بہت زیادہ، لیکن بہت بڑے معنی چھپے ہوئے اور ہمارے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرح سے وصیت کہہ لیجیے یہ ہے۔ انہوں نے کہا نہیں کہ میں وصیت کرتا ہوں، لیکن جس طرح سے انہوں نے یہ ادا کی حدیث، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ وصیت سے کم نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ جو آپ کے اس امت کے لیے جو آپ نے دعوت کے طور پہ، تبلیغ کے طور پہ فرمائے، وہ تھے الصلاۃ، نماز، فیما ملکت ایمانکم، نماز قائم کرو، نماز نماز نماز، اور جو تم سے کمتر ہیں، تم سے کمزور ہیں، تم سے طاقت میں کم ہیں، یعنی کہ غلام، پسا ہوا طبقہ، اللہ سے ڈرو ان کے معاملے میں، یعنی کہ ان پر بے ناانصافی نہیں کرو، ان کے ساتھ ظلم نہ کرو، کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے، خلاف شرع کام ہے، تو جو شریعت میں اس کی سزا ہے، قرآن کھولو، سزا نکالو، سزا دو، بس، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، الصلاۃ، نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ توحید، نہ سچ، نہ جھوٹ، نہ حیا، نہ شرم۔ نماز جو پڑھے گا اس کے اندر حیا بھی آئے گی، اور واقعی آئے گی، کیونکہ قرآن فرما رہا ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے، برے کاموں سے، فحاشی سے، عریانی سے، فحاشی، عریانی، بے حیائی، اس سے روکتی ہے، گندے کاموں سے روکتی ہے۔ بے لذت گناہ ہی ہے، کسی کو نامحرم کو دیکھ رہے ہیں، کیوں دیکھ رہے ہیں؟ وہی کوئی آپ کے گھر میں امپلیمنٹ کرے گا، آپ کو بہت برا لگے گا، آپ ماریں گے، گالیاں دیں گے، برا بھلا کہیں گے۔ بے لذت گناہ ہیں یہ، اور کبیرہ ہیں، کبائر ہیں یہ، بے لذت بھی ہیں، کبیرہ بھی ہیں۔ تو یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز مومن کی معراج ہے، اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، گفتگو کا ذریعہ ہے، حاجتیں پوری کروانے کا ذریعہ ہے، معراج کا تحفہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کیا، دین کا ستون ہے، جنت کی کنجی ہے، ہر دکھ میں، ہر درد میں ایک مومن کی ساتھی ہے، مومن کا ہتھیار ہے۔ مطلب ایک مسلمان نماز نہیں پڑھ، ہر کام کر رہا ہے، he is focusing on each and every part and success of his life. He is focusing on each and every success, each and every department of his life, whether it's job, whether it's his family, whether it's his parties or relatives or friends and social circles. He's focusing on each and every one, not on namaz, not on meeting Allah Ta'ala, not on discussing his or her problems and stress with Allah Ta'ala, and then affiliating himself or herself in drugs, in suicidal attempts, خودکشی۔ کیوں؟ نماز نہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں۔ زبانی کلامی شکر ہے، لیکن پریکٹیکل بھی تو کرنا ہے، وہ نماز ہے، وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت ہے۔ اور اللہ کی مخلوق میں کون؟ جو آپ سے
10 لاکھ زیادہ کماتا ہو، اس کی خدمت کریں گے؟ ہم تو اس کی کرتے ہیں، اس کی نظر میں اچھا بنتے ہیں۔ جو آپ سے کمتر ہے اس کی خدمت کرنی ہے۔ آج ہم یہ دونوں چیزیں کتنی کر رہے ہیں؟ چلیں نماز تو 23 سال جو تبلیغ کے تھے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی نا، ویسے تو دنیا میں جب آئے تھے تبھی نماز کا حکم دے دیا تھا سجدہ کر کے، ایک چھوٹے سے بچے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے تھے لیکن دے دیا تھا۔ لیکن چلیں اسلام پھیلنا شروع ہوا، 23 سال کی ایک جدوجہد، اس میں نماز کا نچوڑ، لیکن فیما ملکت ایمانکم جو اخلاق ہے کہ غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک، کمتروں کے ساتھ، وہ تو آپ کی 63 سال کی زندگی کا خلاصہ ہے۔ ہم کتنا کرتے ہیں؟ یہی دو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس کے علاوہ کچھ نہیں فرمایا، کتنی امپورٹنٹ ہوں گی، ہم کرتے ہیں؟ ہم دنیا کا ہر کام کریں گے، ہر چیز امپلیمنٹ کریں گے، ہم نماز کو اہمیت نہیں دیتے۔ جو مومن میں اور کافر میں فرق کر دینے والی چیز ہے، ہم نہیں پڑھتے، ہم سب، لیکن ہم نے یہ کب تک رہنا ہے اس حال میں؟ کب تک ہم اپنے اس گناہ کو ڈیفینڈ کریں گے؟ اس کا حاصل حصول میں کیا کہوں سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کسی کمپٹیشن میں حصہ لیں، وہاں جانے سے پہلے آپ سوچیں گے یار مجھے ٹینشن ہو رہی ہے، ڈر لگ رہا ہے یار میں اگر ہار گیا تو، اب دعا مانگنے کے لیے سوچا لیکن نماز ہی نہیں ہوتی آپ۔ کوئی بھی بندہ ہے، کوئی بھی جنرل کوئی بھی، اب وہ اس کو شرم آ رہی ہے یار میں دعا تو کیسے مانگوں، میں تو نماز ہی نہیں پڑھتا، لاسٹ ٹائم کب پڑھی تھی یاد ہی نہیں۔ یہ حال ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جتنی کاہلی ہو، سستی ہو، موڈ نہ ہو، دل نہ چاہ رہا ہو، طبیعت نہ چاہ رہی ہو، کچھ بھی ہو، اس کمپٹیشن سے ایک دن پہلے 5 وقت کی نماز پڑھ لیں، جیسے تیسے پڑھ لیں۔ اللہ بھی دل کی کیفیت جانتا ہے، آپ پڑھ لیں، کھڑے ہو جائیں وضو کر کے، نماز فوکس کر کے پڑھ لیں بس۔ اور پھر اگلے دن جس دن کمپٹیشن ہو فجر پڑھیں اٹھ کر کیسے بھی، اور اس کے بعد سورہ یاسین پڑھیں، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ سارے دن کے آپ کے کاموں کے ذمے میں اپنے اوپر لے لیتا ہے۔ تو فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھیں، اور پھر نکلتے اس کام کے لیے صلاۃ الحاجت پڑھیں۔ رستے میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں آئے گی، نہ ٹریفک، نہ گاڑی خراب، نہ ٹائر پنکچر، نہ کوئی ایکسیڈنٹ، نعوذ باللہ من ذالک۔ ٹائم پہ آپ پہنچیں گے، پتہ چلا ٹائم پہ پہنچے ہی نہیں، نکل گیا تو ٹائم پہ آپ پہنچیں گے انشاءاللہ۔ اور وہاں جا کر جو خوف، ڈر، ایک گھبراہٹ آپ کے دل میں ہے کہ یار کمپٹیشن ہے، وہ آپ کے دل سے اللہ نکالے گا۔ آپ کر کے تو دیکھیں، کریں تو اس چیز کو، اور آپ کو کامیابی بھی دے گا انشاءاللہ۔ لیکن ایمان ہونا چاہیے۔ نماز پڑھ لی، دعا کر لی، صلاۃ الحاجت پڑھ لی، اب رستے میں سوچ رہے ہیں یار ہوگا نہیں ہوگا پتہ نہیں، پھر نہیں ہوگا۔ غفلت سے بھرے ہوئے دلوں کی توبہ اللہ قبول یا دعا قبول اللہ نہیں کرتا۔ یہ حدیث ہے کہ جب مانگو پورے یقین سے مانگو۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقتہ نماز کا پابند باجماعت بنائے، ہمیں بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے طفیل جو بے لذت گناہ ہیں ان کو ہم سے دور فرمائے، زائل فرما دے، ختم فرما دے، اور چھوٹوں پر شفقت کرنے کی، جو ہم سے کمتر ہیں ان پر شفقت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔